السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بی ایس سی پارٹ 2 کشمیریات کا گیسٹ پیپر، اور یہ جو میرا گیسٹ پیپر ہے یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے اسے ایز اے الیکٹیو سبجیکٹ سلیکٹ کیا تھا۔ تو یہ الیکٹیو سبجیکٹس جنہوں نے سلیکٹ کیا جسٹ ان کے لیے ہے، وہ اسٹوڈنٹس اسے فالو کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس بتاؤں گی جو کہ آپ نے کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کس ٹائپ کے کوسچنس آپ کو پیپر میں آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی کہ آپ نے پیپر کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، آپ کے پیپر میں کتنے کوسچنس آئیں گے اور کس طرح سے ان کی ڈویژن ہوگی۔ تو اب ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میں آنے والی ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اب ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ یہاں پہ میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس بتاؤں گی۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ کوسچن نمبر 1 ہے۔ آپ کو پیپر میں ٹوٹل 5 کوسچنس آتے ہیں، اور ان 5 کوسچنس میں سے آپ نے 4 کوسچنس اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو آپ کا ایک کوسچن ہوتا ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 5 آپ کا کمپلسری ہوتا ہے، اس میں آپ کو الفاظ معنی آتے ہیں، یعنی کہ کشمیری زبان کے کچھ ورڈز لکھے ہوتے ہیں، آپ نے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک یہ اس کا پارٹ ہوتا ہے، اور دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ آپ سے کوسچن ہوتا ہے، وہ اس کا اپنے آنسر دینا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 پارٹ ہوتے ہیں اس 5ویں کوسچن کے، اور وہ آپ کا لازمی ہوتا ہے۔ 5واں کوسچن آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 کوسچنز ہوتے ہیں، ان 4 میں سے آپ نے 3 کوسچنز کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو پیپر آپ کا مختصر ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی اس پہ، مختصر سا آپ کا پیپر ہوتا ہے، اور وہ جسٹ آپ کا پیپر 5 کوسچنز پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ کوسچنز شو کرواؤں گی، اور آپ نے وہ دیکھ لینے ہیں، اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کے کوسچن آپ کے پیپر میں آتے ہیں، اور آپ نے ان کوسچنز کو لازمی طور پر پریپیئر کرنا ہے۔ تو اب ہم کرتے ہیں اپنے گیسٹ پیپر کا آغاز۔ اب میں آپ کو سارے ہی کوسچن ایک مرتبہ ریڈ کر کے بتا دوں گی، آپ نے اچھی طرح سے اسے سن لینا ہے اور اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ اور کوسچن نمبر 1 ہے، کشمیری نثر کے فروغ کے لیے مقامی، ملکی اور غیر ملکی ادیبوں نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ کوسچن نمبر 2 ہے، کشمیری زبان کے یہاں پہ اوپر میں نے آپ کو جو پوائنٹ بنا دیا ہے نا، کہ پوائنٹ ہے 1 کے آگے میں نے کشمیری نثر، یہ میں نے پوائنٹ بنا دیا ہے، لیکن جو مین کوسچن ہے وہ نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے والا مین کوسچن ہے آپ کا، اوپر جسٹ پوائنٹ بنایا ہے سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کشمیری نثر میں سے آپ کو اس طرح سے کوسچن آئے گا۔ کوسچن نمبر 2 جو ہے آپ کا، لال عارفہ یعنی کہ لال دید کشمیری زبان کے اولین صوفی شاعرہ اور اولین کشمیری غزل گو شاعرہ، لال عارفہ کی زندگی اور شاعری پر مفصل نوٹ لکھیں۔ اس میں اب یہ کوسچن جو ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، کوسچن نمبر 1 2، یہ یہاں پہ میں آپ کو بہت زیادہ اسٹرینتھ میں کوسچن نہیں شو کروا رہی، جسٹ وہ کوسچنس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اور جو بار بار پیپرز میں آ چکے ہیں، وہ والے کوسچنس یہاں پہ میں آپ کو شو کروا رہی ہوں۔ کوسچن نمبر 3 ہے، شیخ نور الدین رشید
شیخ نور الدین رشی کشمیری صوفیانہ شاعری کے بانی ہیں۔ ان کی زندگی، شخصیت اور کلام کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 4۔ کشمیر کے قومی شاعر غلام احمد مہجور کے حالات زندگی اور شاعری پر مفصل روشنی ڈالیں۔ کوسچن نمبر 6 ہے کشمیر کے انقلابی شاعر کے حالات زندگی اور شاعری پر تفصیلی نوٹ قلم بند کریں۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو ہے نا، یہاں پہ اس طرح سے بھی اور کئی جگہوں پہ آپ کو اس طرح سے بھی وہ کوسچنس دے سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی ان صوفیہ کرام کا کوئی شاعر لکھ دے، اور شاعر لکھنے کے بعد آپ کو وہ کہیں گے کہ اس کی پہچان کریں، اور پہچان کرنے کے بعد آپ نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں لکھنا ہے۔ اب اگر تو آپ کو شعر پتہ ہوگا تب آپ اس کی ایزیلی پہچان کر لیں گے اور ان کے بارے میں صحیح طور پہ لکھ دیں گے، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور آپ نے اندازے سے اس شعر کو پہچان لیا ہوگا، کسی اور شاعر کا وہ شعر ہوگا لیکن آپ کسی اور شاعر کے اوپر وہ ساری ڈیٹیل لکھ آئیں گے تو وہ آپ کا غلط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے اشعار بھی ان کے اچھی طرح سے پڑھ لینے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان کے اشعار بھی، جب آپ ان کے حالات زندگی کو ریڈ کریں تو اس میں جو جو اشعار آئیں انہیں بھی آپ نے اچھی طرح سے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کو اگر وہاں پہ اشعار لکھ کے بول دیا جائے کہ آپ نے شاعر کی پہچان کرنی ہے اور اس کے بارے میں لکھنا ہے تو آپ ایزیلی لکھ پائیں۔ تو اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 6۔ کشمیر کے فطرت نگار شاعر کی حیات و خدمات پر نوٹ قلم بند کریں۔ کوسچن نمبر 7 ہے ڈرامہ کیا ہے؟ کشمیری زبان میں ڈرامے کے آغاز و ارتقاء کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ کوسچن نمبر 8 ہے 1967 تاہنوز کشمیری افسانے کے فروغ کے لیے کی گئی کاوشوں پر تفصیلی نوٹ قلم بند کریں۔ کوسچن نمبر 9 ہے، کوسچن نمبر 9 میں اس طرح سے یہ جو ہے آپ کا کوسچن نمبر 9 بعض اوقات یہ جو کوسچن ہے یہ آپ کا کوسچن نمبر 5 میں لازمی طور پہ جو آپ کو کرنا ہوتا ہے اس میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ سمپل اوپر جو 4 کوسچنس ہوتے ہیں ان میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے، تو اسے آپ نے خاص طور پہ پریپیئر کرنا ہے۔ اس میں یہ جو پوائنٹس لکھے ہیں میکسیمم اس میں 7 to 8 پوائنٹس ہیں۔ ان 8 پوائنٹس کے بارے میں آپ نے ساری ڈیٹیل اچھی طرح سے پریپیئر کرنی ہے، اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، تاکہ آپ کو یہ والا کوسچن ہے، یہاں میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو آپ کو کوسچن نمبر 5 ہے جس میں آپ کو لازمی طور پہ سولو کرنا ہوتا ہے، پیپر میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے کوسچن نمبر 5 لازمی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ لازمی طور پر پریپیئر کرنا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی ایک بھی ٹاپک کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے، یہ سارے ہی ٹاپک 7 ٹاپکس ہیں، 7 کے 7 ہی اچھی طرح سے آپ نے پریپیئر کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی بک میں جو ہیں وہ بھی کر لیجیے گا، نہیں تو یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا کوسچن نمبر 7۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو اس طرح سے اشعار آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان اشعار کو پہچانیں، اور اس کے بعد وہ بتانا ہے آپ نے کہ یہ اشعار کس شاعر کے ہیں، اور ان کے اوپر پھر آپ نے کمپلیٹ آنسر دینا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے حالات زندگی کے بارے میں کمپلیٹ بتانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو 2 ہیں یہ پریویس ایئرس میں جو آ چکے ہیں 2 شعر، یہ وہ ہیں یہاں پہ، یعنی کہ
اور کوسچن بھی اوپر مینشن ہے، درج ذیل شاعر کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے حالات زندگی اور شاعری پر تبصرہ کریں، یعنی کہ اس طرح سے شعر آئے گا اور آپ نے پہچان کرنی ہے اور اس کے بعد ان کے حالات زندگی کے اوپر مکمل ڈیٹیل نوٹ لکھنا ہے۔ اور نیکسٹ آپ کا جو یہاں پہ دیکھیں کشمیری شاعر کا اردو ترجمہ، یا پھر آپ کو سمپل شعر آئے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ اس کا ترجمہ کریں۔ تو یہ ایک ہی طرح کا مطلب کہ اس طرح کے آپ کے کوسچنز ہوں گے، آپ کو اس بیس پہ کوسچنز آئیں گے۔ یا تو آپ سے سمپل کوسچن کر لیا جائے گا، شاعر کا پوچھ لیا جائے گا اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو پوچھ لیا جائے گا۔ سیکنڈ پہ وہ کوئی شعر دے سکتے ہیں اور آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے، اور پہچان کر کے آپ نے ان کے حالات زندگی کے اوپر سب کچھ لکھنا ہے۔ تھرڈ پہ جو کوسچن آپ کو آئے گا اس میں آپ کو کہا جائے گا کہ اشعار آپ کو دیے جائیں گے اور ان کا ترجمہ کرنے کو آپ کو کہہ دیا جائے گا۔ اور فورتھ جو لازمی طور پہ جیسے کہ یہ اشعار ہے تو اس کا ترجمہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اب نیکسٹ جو آپ کا پوائنٹ نمبر 12 جو کہ لازمی آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے کشمیری الفاظ کا اردو میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کا لازمی جز ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی جو الفاظ ہیں اور ان کا اردو ترجمہ ہے وہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا، یعنی کہ الفاظ کا معنی یا ترجمہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، یہیں سے آپ الفاظ کو پڑھ لیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ یہیں سے پڑھ لیں۔ تو یہاں پہ ہی میں نے الفاظ بھی اور ان کے جو ترجمے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہی آپ کو شو کروا دوں گی، آپ نے وہ دیکھ لینا ہے۔ اب یہ جو گیسٹ پیپر ہے یہ آپ نے لازمی طور پہ تیار کرنا ہے۔ اب اسے کیوں تیار کرنا ہے؟ کیونکہ یہ پریویس 6 ایئرس کے جو پاس پیپرز تھے ان سے یہ سارا ڈیٹیل لی گئی ہے، یہ سارے ہی امپورٹنٹ چیزیں وہاں سے کلیکٹ کی گئی ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیزیں مجھے وہاں پہ لگی میں نے وہ ساری کلیکٹ کر کے یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ آپ نے انہیں لازمی طور پہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی بک میں مٹیریل ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ وہ بھی کر لیجئے گا، اور دین انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا۔ سو آپ نے اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے، جتنی اچھی آپ کی تیاری ہوگی انشاءاللہ پیپر بھی آپ کا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور انشاءاللہ آپ میں سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کا ہی پیپر اچھا ہوگا۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔